يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت ہی عزت و عصمت و رفعت کے لائق سامعین دی محترم، اللہ رب العزت بڑے ہی کرم فرما ہیں، احسان کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر کہ بڑے ہی عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ دنیا کے کسی قانون میں یا کسی کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، امکانات موجود ہیں، غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز پروڈکٹ اگر بناتی ہیں ان میں غلطیوں کے امکانات موجود ہیں، فالٹ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے، بڑی معروف کمپنی ہے، ایک برانڈ ہے، تو اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی پروڈکٹ میں کوئی فالٹ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پروڈکٹ بنانے والی کمپنی کرتی کیا ہے؟ عام طور پہ تو دو طرح کی پروڈکٹ بناتی ہے۔ ایک ہائی لیول جو لوگ ہیں جن کا پروفائل بڑا ہے، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے الگ سے پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اور پھر لو لیول طبقے کے لیے الگ سے پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں کی قیمتیں ایک جیسی رکھی جائیں، یا ہلکا پھلکا ڈفرینس ہو یا فرق ہو ہلکا پھلکا سا، وصول پہ دیگر میں نا انصافی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی پروڈکٹ ایک انسان ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا تو کر دیا، ان کے بعد اما حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی سے پوری کائنات کا جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے چونکہ مرد الرجال قوامون علی النساء ہے، قرآن نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، قوت رکھنے والے ہیں۔ معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس وجہ سے مرد کو زیادہ حقوق حاصل ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے کو مرد کی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک باپ اللہ سے جب دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ سب سے پہلے جو دعا کرتا ہے ایسا وارث مانگتا ہے جو مرد ہو، جو بیٹا ہو۔ اور اسی لیے انبیاء کرام نے بھی دعا کی ہے، کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے دعا کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا یارثنی ویرث من آل یعقوب، تو جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد نرینہ جس کو بیٹا کہا جاتا ہے یہی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایک بیٹی کو ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں بیٹیوں کو کس قدر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، یا ان کی پیدائش پر ہمارے چہروں کے رنگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ دیوریاں کیسے چڑھتی ہیں، یا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، وہ بجائے مبارکباد دینے کے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا علم ہے، بیٹی بھی کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا، لیکن وہ مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اکثر حوصلہ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں اگر کسی کی بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، کسی قوت اور اقتدار ہے تو اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اقتدار صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم چلاتے ہیں، صرف اقتدار یہ نہیں ہے، بلکہ اقتدار یہ بھی ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا
ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ چیز پیدا کر دے، اور اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تو نے پیدا کیوں کیا۔ جس طرح ہمارے یہاں مکھیاں اگر ہمیں زیادہ تنگ کریں، مچھر ہمیں زیادہ تنگ کریں، چوہے ہمارے گھر میں زیادہ ہوئے، اس ہاتھ وغیرہ بچھو وغیرہ نظر آئے تو پتہ نہیں اللہ ان کو پیدا کیوں کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا کوئی بھی چیز اللہ نے کوئی مقصد پیدا نہیں کی۔ اچھا اللہ صاحب کو فرماتے یہاں نہیں یشاء اناسا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وہ یہاں نہیں یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ مزید فرماتا ہے ان سے کچھ ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ اور اللہ مزید فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ 5 کر دیتے ہیں، خواہ مرد میں 5 بن ہو یا عورت میں، اللہ دونوں صورتوں میں مرد اور عورت کو اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضیاں ہیں، کسی کی مرضیاں نہیں ہے، کسی کی دوائی کا استعمال کام نہیں دکھاتا، کسی کے تعویذ گنڈے کام نہیں آتے، کسی کی دعائیں صرف کام نہیں آتی، کسی کی کوششیں برابر نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ اور اسلام سے قبل اگر ہم نظر بڑھاتے ہیں دور جاہلیت پہ کہ جس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو مرد کو زندہ رکھ لیا جاتا اور بیٹی کو زندہ تردور کر دیا جاتا تھا، آج ہمارے معاشرے میں صورتحال کچھ ویسی ہی ہے۔ یقین مانے وہ مٹی میں زندہ تردور کرتے تھے، ہم ایک بیٹی کو ایسی جگہ تردور کر دیتے ہیں، ایسی جگہ دفن کر دیتے ہیں جہاں ظلم ستم کے اس پر پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ بیٹا فرمائش کرتا ہے میں نے فلاں جگہ شادی کرنی، باپ کو ماننی پڑتی ہے، ماں کو ماننی پڑتی ہے، بیٹے کے ہاں 2 سال تک 3 سال تک 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی، مشورہ دینے والی سب سے پہلے ماں ہوتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، دوسری شادی کرو۔ باپ ہوتا ہے، وہ بہنیں ہوتی ہیں، وہ خود ہو سکتا ہے اولاد سے محروم ہو، لیکن بھائی کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کر لینی ہے۔ اس طرح ہم بیٹیوں کو زندہ تردور کرتے ہیں، اور بیٹی جب شکایت کرتی ہے میرا خاوند مجھے خرچ نہیں دیتا، میرا خاوند میرے ساتھ یہ زیادتیاں کرتا ہے، میرے گھر میں یہ مسائل ہیں، تو بیٹی کو تسلی دیتا ہے باپ بیٹے کوئی بات نہیں تیرے نصیب ہی ایسے بیٹے تیرے نصیبوں میں ایسا لکھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں بیٹی برداشت کر۔ یعنی اس طرح بھی ہم زندہ تردور کر دیتے ہیں، بیٹی کی شادی ایسی جگہ کر دیتے ہیں جس کا پتہ ہے بس یہ بھائی بھائی آپس میں مل جائے، بہنیں آپس میں مل جائیں، اس لیے میں شادی اپنے بھائی کے گھر کر رہا ہوں، اپنی بہن کے گھر کر رہا ہوں، اور ماں اپنے بھائی کے گھر شادی کر دیتی کہ ہماری رشتہ داری قائم رہے، بجائے اس سے دیکھنے کے کہ میری بیٹی یہاں خوش ہے ابھی کہ نہیں، اسے پوچھا تک نہیں جاتا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم بیٹیوں کو زندہ تردور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا گیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کافروں کی خصلت یہ تھی، مشرکین کی خصلت یہ تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور پھر اللہ مزید کیا فرماتے ہیں وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غم سے بھرا ہوتا، اسے یہ غم لاحق ہو جاتا، اور پھر کیا کرتا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ اپنی قوم سے چھپتا کہ کہیں میری قوم کو پتہ نہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دے دی۔ یہ اللہ مشرکین کی خصلت بیان کرتے ہیں۔ اب ایمانداری سے ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے یا ہو گئی؟ ابھی چند دن پہلے میرے دوست کا فون آتا ہے کشمیر سے، صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے جی اللہ نے مجھے نا بیٹا دیا ہے، بڑی خوشی ہوئی سن کر، تو سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا ممکن تھا کہ بیٹی دیتا وہ فون کرتا، جس طرح سوشل میڈیا پہ فوراً اسٹیٹس لگا دیا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے میں ایسی نعمت سے نوازا ہے، اور بعد میں نام بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا اچھا سا نام تجویز کر دے، بیٹے کی اتنی خوشی ہوتی ہے، گھر گھر جانے مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، لاہور میں بیٹا پیدا ہوا ہے، کراچی میں فون کیا جاتا ہے، اور بیٹی کا پتہ بھی نہیں چلتا، رشتہ دار بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیٹی دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آج بھی وہ دور جاہلیت والا عمل ہمارے
ہمارے اندر موجود ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کو کس قدر نوازا ہے، اور اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں جتنا پڑھا ہے اور جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا تجربہ ہے، جتنا مشاہدہ ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ بیٹی کی سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے. اور کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ مزید کیا بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے جب یہی بیٹیوں کی خوشخبریاں انہیں دی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحمہ مسلطوں رحمت کرتی ہے، چہرے سے آ جاتے ہیں، غم سے بھرے ہوتے ہیں. اور اللہ کی باری آتی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اللہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سناتا ہے تو یہ لوگ غصے سے بھرے ہوتے ہیں، چہرے سے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، ان سے نفرت نہ کیا کرو، کراہت محسوس نہ کیا کرو. یہ ہے کیا؟ فإنہن المؤنسات، یہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی ہوتی، بڑی محبت کرنے والی ہوتی. صرف محبت کرنے والی نہیں ہوتی، اور غالیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی بیش قیمت ہوتی ہے، بڑی انمول ہوتی ہیں، بیٹوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا. اس نے کہا ابا جی آپ کا ساتھ نہیں دینا، کہنے والا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، وزری اور بھی ڈال دی گئی ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹی ہے، قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھی ہٹا سکے، لیکن کوشش کر رہی ہیں. ایک بیٹی یہ ہے، ایک بیٹا وہ ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹوں کا کردار دیکھیے، کبھی شام کو تھکے ہارے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو آواز سب سے پہلے جس کی سنائی دے گی وہ آپ کی بیٹی ہوگی، وہ آپ کی بیٹی ہوگی، جس کو یہ اندازہ ہوگا کہ میرا باپ تھکا ہوا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، میرا باپ تھکا ہوا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، میرا باپ تھکا ہوا ہے، میں سوئی ہوئی اٹھی ہوں لیکن کھانا گرم کر کے دینا ہے باپ کو. میرا باپ تھکا ہوا ہے، اس نے سونا ہے، لیٹنا ہے، اس کے لیے چار پہیاں بچھاتی ہے، چادریں سیدھی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے فإنہن المؤنسات، یہ بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی. بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہیں نکڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں باپ آیا ہے نکلا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹی باپ کے ان کی گھوم رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے فإنہن المؤنسات، یہ بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی، بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا ہے؟ قرآن نے جب یہ کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے دنیا کی زینت ہے، دنیا میں کام آئیں گے. اور فرمایا والباقیات الصالحات، وہ باقی نیک رہنے والی چیزیں ہیں، خیر میں بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواب و خیر عملا، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اور امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ ایک معروف تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ باقیات الصالحات سے مراد اللہ رب العزت نے بیٹیاں مراد لی. بیٹے دنیا تک ہیں لیکن بیٹیاں قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئیں گی. احادیث آتی ہیں کہ وہ کس طرح ایک باپ کے کام آتی ہیں اور قیامت کے دن اللہ سے لے کر جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو بیٹی کی پیدائی میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتے ہیں. بیٹے دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن بیٹوں کا کام انسان کے مرنے کے بعد اصل میں اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کردار ادا کر کے باپ کو جنت میں پہنچاتے ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر الجمحی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت، فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو، وقال مرت، ایک اور مرتبہ فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کر دیں اور پھر وہ کیا کرے فصبر علیہن، اس پر صبر کرے. ایک بیٹی ہوئی خوش ہوا، دوسری بیٹی ہوئی خوش ہو گیا، تیسری بیٹی ہوئی پھر بھی خوشی کا اظہار کیا، جتنا پہلی بیٹی کی پیدائش پہ ملانے پہ خوشی کا اظہار کیا. فصبر علیہن، ان پر صبر کیا. فاطمعہن، ان کو کھانا بھی کھلایا. وسقاہن، اور ان کو پانی بھی پلایا، مطلب کھلایا پلایا اچھا. اور یہ نہیں کہ بیٹے کو اچھا کھلایا بیٹی کو اچھا نہ کھلایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ بندہ اٹھاتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے، چومتا ہے اور اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ اسی دوران اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اسے بھی پیار سے اٹھاتا ہے، سب کچھ محبت کرتا ہے، چومتا نہیں ہے، اور اسی طرح اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، بیٹے کو پیار کیا، چوما بھی ہے، بیٹی کو پیار کیا لیکن چوما نہیں ہے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بیٹی کے حق کو رکھا ہے کہ اتنا سا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بیٹی کی اس قدر قدر و منزلت رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کھلاتا پلاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، تو کیا ہوا، تم نہ لو حجابا من النار، یہی بیٹیاں قیامت کے دن اس انسان کو جنت میں لے جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی اگر انسان کو ہونی چاہیے تو بیٹی کی پیدائش کو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا ٹکٹ ادا کر دی ہے۔ یقین میں نے حدیث میں اتنی فضائل بیان نہیں ہوئے کہ بیٹے کی پرورش کرنے میں تمہیں یہ ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع مقامات میں اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو زہرا جب آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور فرماتے کہ جس نے میرے اس جگر کے ٹکڑے کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ قرآن کی یہ آیت جہاں ہم منطبق کرتے ہیں، جہاں ہم یہ ختم نبوت کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہاں بڑے غور طلب ایک فکرہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد عربی کی شان دیکھو اور بیٹیوں کی شان و عظمت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ بیٹیاں بھی ہیں، اولاد نرینہ دے کر واپس لے لی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اللہ کی قسم یہ بیٹیوں کتنی بڑی عظمت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باقاعدہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کے گھر میں جاتے کہتے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے اللہ نے بیٹی دے دی، اور یہی کام اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ساتھ کیا، پیغمبروں کو بھی بیٹیوں سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر نبینا ہے، ان کی بیٹیاں ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کے توسط سے موسیٰ علیہ السلام عطا کر دی، ان کو بیٹا بنا کے ان کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی کرنی ہوتی ہے کہ جس کو بیٹیاں دیتا ہے، یہ پیغمبروں کی خصلت ہوتی ہے۔ ایک امام باقاعدہ نمازیں پڑھا کرتے، سارے کام کرتے، جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو بیٹیاں دی، سب کچھ ہوا، تو نماز پڑھتے کہنے لگے کہ میں نماز میں ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کر سکا، اور وہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اپنی نواسی کو باقاعدہ اٹھاتے اور نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے میں یہ کام نہیں کر سکا، اللہ نے مجھے نواسی دی ہوتی، کاش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹی سے اس طرح اپنی نواسی سے اسی طرح محبت کرتا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب ایک کام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، مانگنے والی عورت تھی، 2 بیٹیاں تھیں، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھ سے سوال کیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں فلم تجد انی، کہنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو دینے کے لیے، گھر میں کھانا تک نہیں تھا، لیکن کیا ہوا، میرا تمنا صرف ایک کھجور تھی، اور اس کھجور کا میں نے کیا کیا، وہ کھجور اس عورت کو دی، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے لیے اور اپنی ان دونوں بیٹیوں کو دے کر ان کو کھلایا اور خود بھوکی رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی مجھے بڑا تعجب ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر آئی اور اس نے یہ کام کیا کہ ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت آزمائے، بیٹیاں لے کر آزمائے، تھوڑی سی بھی آزمائش ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، ہم بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے، رات کو 9 بجے آ رہا ہے، 10 بجے آ رہا ہے، فون کر دیا ابو جی آج میں رات کو لیٹ آؤں گا، پرواہ نہیں،
مسئلہ نہیں. بیٹیوں میں ہمیں پرواہ کرنی پڑتی ہے, قدم قدم پہ پرواہ کرنی پڑتی ہے, بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے مرنے تک. باپ بوڑھا ہے, کمزور ہے, کچھ کر نہیں سکتا, بیٹی شکایت لاتی ہے, جی آپ کے دماغ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. باپ بوڑھا ہے, لاٹھی ٹیکتا ہے, کمر جھکی ہوئی, خمیدہ کمر ہے, اس کے باوجود اپنے جوان دماغ سے لڑتا ہے. بیٹی کے لیے بیٹا کہتا ہے کہ بیٹا تمہارا اپنا معاملہ تم کرو, تم علیحدہ ہو جو مرضی کرو, لیکن بیٹی کو علیحدہ کر کے بھی بیٹی کے لیے ساری زندگی جیتا ہے. بیٹے کا معاملہ ہو علیحدہ کر دیتا ہے, بیٹا تو اپنا کر, اپنا کما, اپنا کھا, مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے, کہتا ہے جی میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ کھا جاتا ہے, مجھ سے مانگتا ہے. بیٹے کا کام چیک کریں کہ آپ سے کوئی شکایت لگا رہا ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے مانگتا ہے, وہ کھاتا ہے, حالانکہ میرے بھی بال بچے ہیں, میں نے بھی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اور بیٹے کو چھوڑتے ہی نہیں. باپ کہتے ہیں کہ بیٹی کو اپنی جائیداد اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دے, حصہ چھوڑ لے. بیٹی پرواہ نہیں کرتی کتنا میرا حصہ تھا, میں کتنی کمزور ہوں, میرے گھر میں کھانے کے لیے ہے کہ نہیں, وہ پرواہ نہیں کرتی. اللہ کی قسم وہ چھوڑ دیتی, اپنے باپ کو دیکھتی کہ میرے باپ نے یہ کہہ دیا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹے نے باپ کو اس لیے قتل کر دیا جائیداد کا وارث بن گیا. اپنے ساتھ یہ بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے, کبھی وہ خود سے مطالبہ نہیں کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہاتھ لے کر آتی, اللہ جی میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے کام کر کر کے, مجھے خادم دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نہیں, تو یہ میں کر لیا کہ اللہ تیری ساری تھکاوٹیں دور کر دے. بیٹی نے یہ نہیں کہا ابو میرے چھالے میں آپ کی بیٹی ہوں, جگر کا ٹکڑا ہوں. بیٹی نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ, ایک باپ کی محبت پہ لبیک کہا, ابو جی جو آپ نے کہہ دیا میں نے مان دی. اور میں نے بتایا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, کہہ رہے ہیں کہ آجا بیٹے ہماری کشتی میں سوار ہے, کہنا لگانے. بیٹوں کا کردار ہمارے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے. بیٹے اولاد اچھی ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, آزمائش ہے, کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں بیٹیوں کی اتنی قدر کرنی چاہیے, اتنی پرواہ کرنی چاہیے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیٹیاں اس نے اس طرح عمل کیا, کھجوریں ان میں بانٹ دی, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس عورتوں کو, اس بیٹیوں کو کن لہو ستر من النار, اس جہنم سے ایک آڑ بنا دیں گے, ایک پردہ بنا دیں گے, وہ عورت کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آل جاریتین, جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے, حتی تبلغا, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, بلوغت کو پہنچ جائیں, جہاں یوم القیامت میں بندہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا, اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا بہوا, اور وہ کس طرح ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آسابہ اپنے انگلیوں کو اس طرح ملایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں, بڑی پرواہ کرتے ہیں, سارا دن ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اسے کہنے لگے بتا کیا مانگتا ہے آج, تو مانگ, جو مانگے گا تجھے ملے گا. کہنے لگا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے. کہنے لگے مجھے آپ کا جنت میں بس ساتھ چاہیے. وہ صحابی خدمت گزاری کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے میں نے آپ کا ساتھ لینا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتاتے کہ زیادہ عبادت کیا کر, نوافل پڑھا کر, لیکن ایک دو بیٹیوں والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دے دی, اگر وہ ان کی اچھی پرورش کرتے اسے جوان کر دے گا تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا. صحابی نہیں, عام بندہ, کمین بندہ ہے, جسے جانتا کوئی نہیں, جس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا, دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, لیکن دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا. مانگا کچھ نہیں اس نے, اس نے اپنا کام کیا, اپنی ذمہ داری ادا کی, لیکن خوشی سے کی ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, اور اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد ان کو اس نہج پہ پہنچاتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ، خوشیوں میں صبر کرے۔ تکلیفیں یہی ہوتی ہیں، شادی کرنی ہے، بڑا پریشان ہے، جہیز کا بندوبست کرنا ہے، رشتہ نہیں مل رہا، پریشانیاں لاحق ہے، شادی کے بعد بھی پریشانیاں لاحق ہے، بیٹی خوش نہیں ہے، غلطی کرتا ہے، ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے، ان کی خوشیوں میں صبر کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے ہمیں یہ چاہیے، ہر چیز دیتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور پھر مزید کیا بیان فرمایا، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بیٹیاں ہیں تو ہمیں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ صحابی تھے کہ اس کی ایک ہمیں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی کہ بیٹیاں تو جنت کی ضمانت ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، ہمیں تو اس پر زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ بعض لوگ مبارکباد دیتے ہوئے حوصلہ ہی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوا تو صحیح ہے، ہوگا بیٹی ان کو چھوڑ دوں گا کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیٹوں کی پیدائش پہ جتنی خوشی ہونی چاہیے بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ یہ پیغمبروں کو اللہ رب العزت خاص عطا کرتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کو اللہ نے جنت میں بھیجا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ نے جنت میں بھیجا ان کو بیٹیاں دے دیتا ہے کہ تم کرتے کچھ نہیں ہو، کم از کم ان کی پرورش تو اچھی کرو، انہیں اچھا کھلا دو، اچھا پلا دو، تربیت اچھی کر دو، ان پہ رحم کرو اور ان کو جوان کر کے اچھی جگہ ایک حدیث میں شادی بھی کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کنواری لڑکی شادی کرنے سے پہلے اس کی رضا پوچھی جائے کہ بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کرنی ہے، تجھے منظور ہے کہ نہیں، اس کی اجازت لی جائے، ہمارے یہاں نہیں لی جاتی۔ بیٹا خود بتاتا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کرنی، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، جو مرضی ہے، میں نے کرنی اس سے، ورنہ میں جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ بیٹے کی بات مانتے ہیں، بیٹی ذرا سی بیچاری لچک دکھاتی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، بیٹی ہم تیرا بھلا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے ماں باپ بھلا سوچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں کہ بیٹی کی رضامندی حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹیوں کو زندہ تربور کیا جاتا تھا، یہ تو ایک بات ہے، لیکن اسی موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کو فتح کر لیا، فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابی اور وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ تربور کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، وہ فقط اس لیے لڑ رہے ہیں، آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس لڑکی کی پرورش میں نے کرنی، ان کی بیٹی نہیں ہے، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرح صدر کر دیا، یہ الفت ان کے دلوں میں ڈال دی، آپس میں اس وجہ سے لڑ رہے، ان کی بیٹی نہیں ہے لیکن لڑ اس لیے رہے کہ اس کی پرورش میں نے کرنی، تو اس لیے کوشش کیجیے کہ جتنی کوئی اللہ سے دعا آپ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹیوں کی بھی خوشی منایا کرے، بیٹیوں کی بھی دعائیں لیا کرے کہ یا اللہ عمل کرتا ہوں، جیسے بھی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں، تو بہتر جانتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جو بیٹیاں مجھے دی ہیں مجھے یہ بھی توفیق دے، خوشی مناؤ، بلکہ ان کا زیادہ پرچار کریں، ان بیٹیوں کا زیادہ پرچار کریں تاکہ یہ معاشرے میں جو جاہلیت والا عمل ہے ختم ہو سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين